بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم۔ برادران اسلام، بزرگوں اسلامی بھائیوں، استغفار کے تعلق سے اور اس کے فضائل کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ استغفار کیا ہے اور ہمیں استغفار کیوں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غافر الذنب کہا، گناہوں کو بخشنے والا۔ تو کن کی گناہوں کو بخشتا ہے؟ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، جو بدکار ہیں، جن سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے جب یہ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے، اس سے بخشش طلب کرتے، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، استغفار کرو اور مشرکوں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان انبیاء کو دیکھا جائے تو ان انبیاء نے بھی اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کی، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کی۔ آدم و حوا علیہم السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، یعنی آدم و حوا دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تیری نافرمانی کر کے۔ تو نے منع کیا تھا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے وسوسہ دلایا اور ہم بھول گئے، بھول کر کے یہ نافرمانی ہوئی، تو اللہ رب العالمین کی سزا کے بھی مستحق ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سزا بھی دی۔ جب انہیں سزا کا احساس ہوا، اپنی خطاؤں کا احساس ہوا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی، فرمایا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہاں نوح علیہ السلام نے اپنے لیے بخشش طلب کی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا، تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس تو مجھے معاف فرما، فغفر لہ، تو اللہ رب العالمین نے
انہیں معاف کیا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ صالح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وانشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کیا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے نبی آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے اور مومن مردوں اور مومن خواتین کی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے جناب میں ہر روز 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم میں اللہ کی جناب میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ہر دن 70 سے زائد مرتبہ۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی اگلی پچھلی گناہیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ رب العالمین سے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار یہ مومنوں کی صفات میں داخل ہے، متقیوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کہ جب یہ لوگ کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، یاد کر کے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ گناہوں کی مغفرت اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی، اور جو بھی برائیاں وہ کرتے رہے ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما دیتا ہے اور انہیں ایسی جنت میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات میں یہ بیان فرمایا ہے۔ تو استغفار کے فضائل میں یہ چیز شامل ہے، استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما۔ جو شخص کوئی برائی کا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے تو اللہ رب العالمین کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ استغفار کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جو لوگوں کو غم لاحق ہوتا ہے، جو ہموم لاحق ہوتے ہیں، وہ دور فرما دیتا ہے اور رزق کا سبب ہے، اور جو تنگیاں ہوتی ہیں بندوں کو، تنگیاں جو لاحق ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین استغفار کی وجہ سے وہ تنگیاں دور فرما دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، برابر استغفار کرتا رہے، تو ہر تنگی سے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ مہیا کر دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم سے جو اس کو لاحق ہوتا ہے اس کو دور فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی فضیلت یہ بھی ہے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین موسلا دھار بارش نازل کرتا ہے، جس سے بنجر زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، اور
پودے لہلہا اٹھتے ہیں، باغات اور اس کے اندر جو پھول ہیں کھل جاتے ہیں، اور تمام لوگوں کی زندگیاں صحیح ہو جاتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں، فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین استغفار کے ذریعے سے جہاں مال اور اولاد کو عطا کرتا ہے، وہاں بہت سارے اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے استغفار کے اتنے فوائد بیان فرمائے، اور استغفار کی وجہ سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ جب تک ان میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عمومی عذاب نہیں دے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں بھی عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، جس خطے کے لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی عمومی عذاب نازل نہیں کرتا۔ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے نزول کا سبب ہے استغفار۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم لوگ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اگر اپنے اوپر رحمت کا نزول چاہتے ہو، اپنے اوپر رحم چاہتے ہو، تو استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور کرے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، استغفار کے ذریعے اللہ رب العالمین بندوں کو قوت عطا فرماتا ہے اور خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور دوسری آیت میں بیان فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کے جناب میں توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور مزید قوت عطا کرے گا، اور وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر کے پشت نہ پھیرو۔ تو استغفار کی یہ فضیلت ہے، استغفار کے یہ فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، عورتوں کو مخاطب کر کے، یا معاشر النساء تصدقن وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں کی کثرت کے ساتھ جہنم میں، اور اتنی زیادہ تعداد جہنم کے اندر کیوں ہے؟ اس کا سبب دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، دوسروں پر لعنتیں زیادہ بھیجتی ہو، اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سبب بیان فرمایا کہ یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے، لیکن تم کثرت کے ساتھ صدقہ کرو گی
اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کثرت سے استغفار ہم کرتے رہیں گے تو جہنم سے ہم بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہماری سیئات ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں حسنات میں تبدیل کر دے گا، انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی ناشائستہ کام کریں، فحاشت کا ارتکاب کر لیں اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ اپنے کیے پر نادم ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا یا گناہ کیے ہیں یا فحشہ کا ارتکاب کیا ہے، جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا بدلہ بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے تو آدمی اپنے جسم کو گناہوں سے پلید کر لیتا ہے، لیکن جو شخص توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اس طریقے سے بنا دیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور انسانوں سے خطا ہوتی ہیں، گناہیں ہوتی ہیں، تو بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم غلطیاں کرنے والا ہے، ہر ایک سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو استغفار کے فوائد میں، توبہ کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا، اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے جس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار لکھے ہوئے ہوں، کثرت سے بخششیں لکھی ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من احب ان تسرہ صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا صحیفہ اسے خوش کر دے، اپنے صحیفوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ ایک حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اس میں اللہ رب العالمین بیان فرمائے کہ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ میرے پاس لے کر کے آئے، پھر مجھ سے استغفار کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جبکہ
تو نے शिरक का इर्तिकाब न किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग शिरक करके दुनिया से रुखसत होते हैं बग़ैर तौबा के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नहीं माफ़ करेगा। लिहाजा शिरक से तौबा ज़रूरी है, शिरक से बचना ज़रूरी है। शिरक करते हुए अगर कोई शख्स दुनिया से चला गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़तन उसको माफ़ नहीं करेगा, ऐसे इंसान को हमेशा की जहन्नम में डाल देगा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत हराम कर रखी है। मेरे भाइयों, तौबा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना खुश होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर यह बात समझाई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जो कि बेआबो गया जगह में हो, उसके साथ सवारी भी हो जिस पर उसका खाने पीने का सामान हो, वो सो जाए, जब बेदार हो तो सवारी जा चुकी हो, वो उसे तलाश करता है यहाँ तक कि उसे प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, तो वो अपने आप से कहे कि मैं जहाँ था वहीं जाकर सो जाता हूँ यहाँ तक कि मेरी वफ़ात हो जाए। तो वो अपनी कलाई सर के नीचे रख कर सो जाता है। जब बेदार हो तो सवारी उसके पास खड़ी हो, उस पर उसके खाने पीने का सामान हो। जिस कदर खुशी उसे अपनी सवारी देखकर होगी, अल्लाह ताला मोमिन बंदे की तौबा से उससे भी ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन बात मिसाल देकर के समझाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की तौबा से किस कदर खुश होता है। इस्तिग़फ़ार हम हर वक्त कर सकते हैं, चलते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, बैठे हुए, कहीं पर भी हम इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। ये हर वक्त मशरू है। लेकिन चंद ऐसे मौक़े हैं जिनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसे मौक़ों पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जब बंदे से कोई गुनाह सरज़द हो जाए और बंदे को एहसास हो जाए तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसकी जनाब में तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाह की माफ़ी तलब करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इज़ा सल्लम मिनस सलातिल मफ़रूज़ा यस्तग़फ़िरुल्लाह सलासा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग होते, सलाम फेर लेते, उसके बाद 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहते थे। इसी तरीक़े से इस्तिग़फ़ार जहाँ पर लोग बैठे हुए हों, गुफ्तगू शनीद कर रहे हों, चाहे वो इल्म की मजालिस हो या दरस कुरान की मजालिस हो या कोई और मजलिस, जब मजलिस बर्खास्त हो जाए, लोग उससे फ़ारिग हो जाए, उठने लगें, तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। तो ये कफ़ारतुल मजलिस की दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को पढ़ लेता है तो उस मजलिस में जो भी गुनाह की बातें इंसान की ज़ुबान से सरज़द होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ़ फरमा देता है। इस्तिग़फ़ार रात के आखिरी तिहाई हिस्से में भी मशरू है और हमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है कि इन्न रब्बना तबारक व तआला यंज़िलु कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबक़ा थुलुसल लैलिल आखिर, कि हमारा रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर हर तिहाई रात में नुज़ुल फरमाता है, जैसे कि उसकी ज़ात की शाया निशान है। और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज़ लगाता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, कोई है मुझसे इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लह, कोई है मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ, कोई है मुझसे औलाद मांगने वाला कि मैं उसे औलाद दूँ। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बराबर आवाज़ लगाता रहता है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में जो आखिरी पहर में उठ कर के इस्तिग़फ़ार करते हैं उनकी तारीफ़ की है, वबिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून, शहरी के वक्त ये लोग
استغفار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عرفات سے لوگ یعنی حج کرنے والے جو حاجی ہوتے ہیں عرفات سے جب لوٹیں تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس وقت بھی استغفار مشروع ہے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھلا دیجئے جو میں اپنی نماز کے دوران کیا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھلائی، قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعا نماز کے اندر پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی۔ استغفار کے جو الفاظ ہیں وہ حدیث کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک ہی استغفر اللہ صرف پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ تو بھی استغفار ہے، اور یا یہ کہ آدمی کہے اللہم اغفر لی یہ بھی استغفار ہے، یا اللہم اغفر لی وتوب علی۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ اور بہت سارے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو اگر آدمی ادا کرتا ہے گویا کہ وہ استغفار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے سلسلے میں بیان فرمایا، جو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار اس طریقے سے سکھایا تھا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا یعنی جو کچھ بھی نافرمانی کی اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور مجھ پر جو تیرے احسانات ہیں میں تیرے روبرو ان کا اعتراف کرتا ہوں، تیرے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں یقین کے ساتھ اسے پڑھے اور اس دن اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور جو شخص رات میں اسے پڑھے یقین کے ساتھ پڑھے اور اس رات اس کی وفات ہو جائے صبح ہونے سے پہلے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، اسے بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے فضائل جو میں نے ذکر کیا، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے اور اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔